بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج کے اس بجٹ اجلاس کی کارروائی سے پہلے میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جمہوریت کے عمل کے اندر جو کیا گیا اور جو آج ہو رہا ہے اس کے اوپر میں اس فورم سے اپنے اس ایوان کو اور اس ایوان کے توسط سے پورے پاکستان اور پوری دنیا کو ایک پیغام دوں۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ بات عیاں ہے اور ثابت ہے کہ وہ ایک سازش تھی، اور وہ سازش کس کی تھی یہ بھی عیاں ہے۔ اس سازش کے بعد جب حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب چونکہ ہمیشہ قوم کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اس ملک کے آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہمارا مقصد حکومت نہیں، ہمارا مقصد یہ ملک پاکستان ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ اور انہوں نے اپنی دو حکومتیں، جو کہ ایک پنجاب میں تھی اور ایک پختونخوا میں تھی، ان کو تحلیل کیا اور آئینی طور پر 90 دن میں الیکشن جو ایک ہمارا حق تھا اس کی طرف ہم آگے بڑھے۔ لیکن انفارچونیٹلی فیصلہ سازوں نے اور اس مافیا نے جو اس ملک پر قابض ہے، انہوں نے آئین کو توڑا اور الیکشن اپنے مقررہ وقت کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں کروائے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہماری 3/4 میجارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، جس طریقے سے غیر جمہوری قتل کیا گیا عوام کے مینڈیٹ کا، اور ہمارے ہی لوگوں کو جس طریقے سے بھی لوٹا بنا کر ہماری وہ حکومت ختم کی گئی۔ 2/3 میجارٹی کی حکومت ہماری آزاد کشمیر میں تھی، اس کو بھی اسی جمہوری قتل کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ٹاپل کیا گیا۔ اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، طاقتور لوگ، طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، آپ اس کو نعمت سمجھیں جو دی جاتی ہے، مکمل اختیار اور طاقت صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، ایک وقتی طاقت دی جاتی ہے۔ اور جب بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی کو جب طاقت وقتی ملی اور اسے غلط استعمال کیا تو اس کے انجام تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس طاقت کو غلط استعمال کیا اور آئین کو توڑا، قانون کو توڑا، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں پچھلے انجام کو دیکھنے کے باوجود کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حساب ہوگا، اور اس جہان بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس جہان بھی ہوگا۔ جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد ہمارے لیڈر عمران خان اور ہماری پوری پارٹی کے اوپر ایک دھاوا بولا گیا۔ ایک ایسا نظام اس ملک کے اندر اسٹیبلش کرنے کی طرف تمام ادارے اور تمام قوتیں ایک کام پہ لگ گئیں کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ورکر سے لے کے لیڈرشپ سے لے کر ہمارے لیڈر تک جس طرح کی کارروائیاں کی، پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی سیاسی تاریخ کے اندر اتنی زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جبر آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جبر ہوا، پارٹی توڑی گئی، پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فزیکلی، مینٹلی، مورلی اور فائنینشلی عمران خان کی پارٹی کے قائدین، عمران خان کے ورکر اور عمران خان کے سپورٹر کے ساتھ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا پاکستان کا ایک وہ سیاہ باب ہے کہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد 8 فروری سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، ہماری پارٹی کا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہماری پارٹی ختم کر دی گئی۔ پھر بھی اس عوام نے پورے پاکستان میں عمران خان پہ اعتماد کیا اور عمران خان کو ووٹ دیا۔
لیکن 3 صوبوں اور وفاق کے اندر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. آج تک فارم 45 ثابت نہیں کر سکے وہ لوگ جن پہ ہم نے کیس کیا ہے کہ فارم 45 لے کے آؤ. آپ کے سامنے آن ریکارڈ ایک مثال لیتا ہوں صرف. پنڈی کا کمشنر، اس کا بیان، میں چاہوں گا کہ میں وہ بیان یہاں پر آپ سب کے سامنے دوبارہ لاؤں. اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ ہم سے زیادتی کرائی گئی، ہم سے ظلم کرایا گیا، مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے. میں نے پنڈی کے سارے حلقے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے تھے ان سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیے جو ہارے ہوئے تھے، اور میں اور مجھ سمیت جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. اس بات کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. ہماری عدلیہ کے ججوں کے اس وقت خطوط آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے لکھ کے بھیجے جاتے ہیں، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے. ایک صوبہ پختونخوا جس کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن عوام کی طاقت نے اپنے زور بازو سے اپنے اس مینڈیٹ کو بچایا اور یہاں پر عمران خان کی حکومت بنی. لیکن افسوس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھی، چونکہ یہ خواہشات پر نہیں بنی تھی ان لوگوں کے جو اس ملک پہ قابض ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، تو پہلے دن سے سازشوں کا ایک عمل شروع ہے. انٹرم گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ گزرا، اس پہ کس کے لگائے ہوئے منسٹر سے یا کون لوگ تھے، اس کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے. کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طور پر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک کہ فائنینشلی صوبہ دیوالیہ ہو جائے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پختونخوا کے اندر، کیونکہ جب ہم نے حلف لیا یہاں پر اور میں نے چارج سنبھالا تو اس صوبے کے اندر صرف 18 دنوں کی تنخواہ پڑی تھی. یہ حالات چھوڑے انہوں نے. الحمدللہ ٹرانسپیرنسی سے، فائنینشیل مینجمنٹ سے، گڈ گورننس سے اور ایڈمنسٹریشن کی اچھی کارکردگی سے ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا. دوسری چیز ہوتی ہے امن و امان، کہ امن و امان کے حالات ایسے بن جائیں کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں. اس میں بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے. عمران خان کی حکومت تھی، امن و امان میں کیا حالات تھے پورے پاکستان میں، ہمارے ایکس فاٹا میں، ہمارے صوبے میں. اور پھر جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا سازش کے تحت، اس کے بعد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات کو تباہ کرنے میں، اور اب تک یہ شروع ہے. ہم یہاں پہ بار بار ایک چیز کے اوپر مذمت کرتے ہیں لیکن ڈرون حملے بند نہیں ہو رہے. ہم بار بار مذمت کرتے ہیں کہ حقوق دیے جائیں، حقوق نہیں دیے جا رہے. تو یہ وہ سازش کا سلسلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شروع تھا. اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگر ہم اس سازش کا شکار نہیں ہوئے تو پھر اب ایک اور ہمارا ایک آئینی حق، ہمارے لیڈر عمران خان کا اخلاقی حق، سیاسی حق، کہ یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے. یہ مینڈیٹ جو ہاں حکومت کی شکل میں موجود ہے یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے. یہ عمران خان کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت، اور یہ پارلیمان میں جو لوگ اسے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں. ایک اتنی سی بات کہ بجٹ کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے ویژن کے مطابق اس بجٹ میں ان کا ان پٹ شامل کیا جائے. پہلے تو 13 سال سر میرا اپنا ذاتی طور پر تجربہ ہے ایوان کے اندر، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی بجٹ کے اجلاس کے گورنر نے اسمبلی سائن نہ کی ہو. اگر ہوئی ہے تو ہمارے ٹائم میں ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، کہ اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے گورنر صاحب ہمارا اجلاس نہیں بلا رہے، وہی بجٹ کا اجلاس. اس کے بعد وہ ملاقات ہماری نہیں کرائی جا رہی کیونکہ اور تو طریقہ بچا نہیں ہے. ایک ہی طریقہ بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی بنیاد کو بنیاد بنا کر پاس نہ ہو، اور پھر ایک جو پروویژن ہے آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر. تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار
اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق اگر دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا، میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اگر وہ کہے بجٹ کے درمیان میں ملاقات ہو جائے، بجٹ کے بعد ہو جائے، جب وہ حکم دے گا اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ ایک واضح بات ہے۔ اب دوسری بات، ہمارے پاس بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارلیمنٹ اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ اختیار موجود ہے کہ جو بجٹ ہم آج پاس کر رہے ہیں اس کے اندر عمران خان سے جب بھی ملاقات ہو اور عمران خان اس میں کوئی بھی چیز اپنے ویژن کے مطابق ڈلوانا چاہے، نکلوانا چاہے، کسی چیز کو انکریز کرنا چاہے، کسی چیز کو ڈیکریز کرنا چاہے، تو 24 گھنٹے کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو سمجھیں کہ کسی بھی وقت جب ملاقات ہوگی اور جو بھی حکم ہوگا وہ اسی طرح ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ میں کلیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام سازشی عناصر کو کہ اگر کسی سازش کے تحت ہم نے جمعے کے دن اپنی ووٹنگ نہیں کی، کیونکہ ہفتے والے دن عمران خان کی ایک پیشی تھی اڈیالہ جیل میں، اور ادھر ہمارے وہ لوگ جو کہ ایکیوزڈ ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ خان صاحب سے بات کر کے خان صاحب کو ان حالات میں بتائیں گے کہ جی یہاں پر تو یہ حالات بن چکے ہیں، ملاقات یہ نہیں چھوڑے، تو کیا حکم ہے آپ کا؟ لیکن سازش کا لیول چیک کریں کہ جج کو چھٹی کرا کے اسی پیشی ختم کر دی گئی تاکہ ملاقات ہی نہ ہو۔ اب چونکہ ایک آئینی مجبوری ہے، اس آئینی مجبوری کے تحت عمران خان کا جو اختیار ہے وہ اگر کوئی اس طریقے سے ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان کا اختیار عمران خان کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اس امانت کے امانت دار ہیں اور انشاءاللہ امانت دار رہیں گے۔ اب جناب اسپیکر، تھوڑا سا میں کچھ اور چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ سازش کی کیوں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا اور بتاؤں فائنینشلی طور پر۔ جب ہمیں یہ حکومت ملی تو ہمارے جو صوبے کے اپنے ریونیوز ہیں، ادر دین کے جو ہمیں NFC ملتا ہے آئین کے مطابق، یا ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہیں، یا ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ جو ہمارے اپنے ریونیوز ہیں، وہ 76 سالوں کے اندر جو ہمیں ملے وہ ٹوٹل تھے 65 ارب روپے، ٹوٹل 65 ارب۔ الحمدللہ آج ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور انتھک محنت عمران خان کے ویژن کے مطابق آج وہ جا چکے ہیں ماشاءاللہ اس وقت 93 ارب روپے کے اوپر۔ اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس سال ہمارے اس بجٹ میں وہ جا رہے ہیں 129 ارب کے اوپر ماشاءاللہ، جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہی عمران خان کی ایک بات کہ قومیں اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی چیزوں کو ریونیو کو ڈبل کریں گے۔ اور میں جو یہ فگر کہہ رہا ہوں میں ان فگرز کو اون کروں گا، فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اس فگر پہ کوئی اعتراض ہے تو آ کے اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی بیٹھی ہوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ سب کو ملا، بار بار ملا یا ایک بار ملا، سب کو موقع ملا ہے۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل 65 ارب 76 سالوں میں، اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک فگر کہ کتنا گنجائش تھی، کتنی گنجائش تھی ہمارے صوبے میں، اور مزید گنجائش ابھی بہت زیادہ اور بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اب تک کے مطابق اس صوبے کے
اکاؤنٹ میں جو صرف ایک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے قرضہ اتارنے کا، ڈیٹ انڈومنٹ اکاؤنٹ، اس میں اس وقت 150 ارب کیش پڑا ہوا ہے، جس سے ہمیں روزانہ کی جو آمدن ہے وہ 6 کروڑ روپے آ رہی ہے روزانہ کی آمدن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا نہیں ہے تو وہ فگر بھی موجود ہے۔ ہمارا ایلوکیشن اے ڈی پی کا تھا 120 ارب کا، آج تک آپ تاریخ دیکھ لیں کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی ایلوکیشن جو رکھی ہے کبھی وہ بھی پوری نہیں دی، اس صوبے کا ریکارڈ ہی موجود ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ وسائل بڑھا کر اس 120 ارب کے بجائے 33 ارب کی اے ڈی پی پلس دی اور اس پہ 153 ارب روپے لگایا، جس سے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 441 اسکیمیں جو سالہ سال سے رکی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی ہیں، اور الحمدللہ 13.5 سال کا تھرو فارورڈ جو حکومت بھی آئی ہے تھرو فارورڈ بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہمیں 13.5 سال کا جو تھرو فارورڈ ملا تھا، آج ہماری اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجٹ پیش ہونے کے باوجود وہ 5.1 سال کا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 72 ارب روپیہ ہم نے جو انہیریٹ کیا، جو وراثت میں ہمیں ملی لائبلٹی، جو کہ 36 ارب پینشن اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے تھے، اس کی جگہ ہم نے 40 ارب ڈالے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف ایم ٹی آئی، ہمارے واساز، ہماری یونیورسٹیز XYZ جو ہمیں وراثت میں لائبلٹی ملی تھی، ہم نے 72 ارب روپے کی لائبلٹی اتاری ہے ان 15 مہینوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایکس فاٹا مر ڈسٹرکٹ، ان کی ایک اے آئی پی ہوتی ہے، اے آئی پی کے اندر آج تک حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال 43 ارب دینا تھا لیکن صرف 6 ارب روپے دیا۔ یہ ہے سیریسنس جو ہم باتیں کرتے ہیں امن و امان کی، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل میں، ان سے سوال ہے کہ صرف 6 ارب دیے گئے، لیکن ہم نے حق سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے ادھر کہا کہ ترقی میں رکاوٹ نہ بنے 20 ارب روپیہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، تاکہ ان کی ترقی جاری رہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ ہم نے رمضان اور عید پیکج میں 10 ارب روپیہ کیش لوگوں تک پہنچایا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ۔ 20 ارب کی ہم نے گندم خریدی، اور ماشاءاللہ آج اس صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا ہمارے پاس گندم کا ریزرو پڑا ہوا ہے کہ 1 سال تک ہمیں گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی گندم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے خریدی ہے۔ یہ پیسے سارے کے سارے کہاں سے آئے اور اس سے پہلے کہاں جا رہے تھے، یہ سوال میں اس عوام پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر پرفارمنس کی بات ہے، ڈیلیورنس کی بات ہے، کارکردگی کی بات ہے، تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے، پہلے کے حالات اور آج کے حالات۔ اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مزید بڑی گنجائش ہے، اور میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اس سال اس اے ڈی پی پلس کے آپ کے بجٹ کے علاوہ پہلے سے ڈبل پیسے انشاءاللہ اور بھی دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جناب اسپیکر، اس کے اندر سازش کیوں کی جا رہی ہے، کیوں برداشت نہیں ہو رہا یہ صوبہ، کیوں اس صوبے سے اتنی پرابلم ہے؟ کیونکہ خواہش کے مطابق اس کا مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے، کیا لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم شروع ہے، جس طریقے کا ظلم شروع ہے، جس طریقے سے بے گناہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی بیوی بھی جیل میں ہے، تاریخ میں آج تک یہ گھٹیا حرکت کسی نے نہیں کی۔ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے ورکرز، ہزاروں ورکرز کے اوپر ہمارے ایف آئی آریں ہیں، ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہیں۔ اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور ہم نہ غلامی برداشت کریں گے۔ اب اس وقت اپنی محنت سے اور اپنے حق کے لیے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں جو چیزیں
اس سازش کو کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہے. تو پہلے تو عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک قلعہ جو اس کا مضبوط قلعہ ہے ہمیشہ سے، اور جن لوگوں میں ایک کیپیسٹی ہے کہ کوشش تو انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور کوشش کرنے والوں میں اور انشاءاللہ پھر ہدف حاصل کرنے والوں میں ہمارے آباء و اجداد کی ایک تاریخ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم یہ ہدف حاصل کریں گے. خزانے پہ ان کی نظر ہے. اتنا بڑے خزانے میں جو پیسہ ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، تو یہ جنہوں نے ملک کو لوٹ کے تباہی مچائی ہوئی ہے اور آج تک یہ ملک تباہی کے دھانے پہ یہ لے گئے، تو یہ اس خزانے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے الحمدللہ 53 ارب روپیہ اس 15 مہینوں میں قرضہ بھی اتارا ہے اپنا. عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہم نے اتارا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. قرضہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا کہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ہم نے خوددار اور خود مختار اور آزاد قوم بننا ہے، آزاد صوبہ بننا ہے، تو ہمیں اس کے لیے خود مختار ہونا پڑے گا، خوددار ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے اپنے ریونیوز اور قرضے والی قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ بھی اتارا ہے ماشاءاللہ. دوسری چیز NFC اتنا بڑا ظلم ہے کہ آئین کے مطابق مرج ہونے کے بعد جو آبادی ہمارے پاس آئی، جو علاقہ ہمارے پاس آیا، اس کا ہمیں NFC شیئر نہیں مل رہا. اب جنگ لڑتے لڑتے پورے قوم جانتی ہے اور اناؤنس ہو چکا ہے آفیشلی کہ اگست میں NFC آئے گی، اور اگر ہم ہوں گے تو NFC ان کو لانی پڑے گی. اس NFC کے اندر ہمارا آئینی حق جو ہے وہ 250 ارب سے زیادہ ہمارے صوبے کو ہر سال ملے گا، اور وہ حق ابھی ہم لینے کے قریب ہیں، اور ان کو دینا پڑے گا. کیونکہ آفیشلی جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ NFC اگست میں آئے گی، تو جب آئے گی تو ہمیں وہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. NFC میں ہمارا آئینی طور پر ہی یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جو رائٹ ہے وہ ہمیں مل جائے گا. دوسرا NHB جس کا ہمارا 2000 ارب سے زیادہ واجبات دینے ہیں فیڈرل حکومت نے، اس سے بھی کمیٹی بن چکی ہے، اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے یہ کمیٹی ہمارے ان پیسوں کو جھٹلا نہیں سکتی. ان کو یہ پیسے دینے پڑیں گے. کمیٹی ہم نے بنوا لی ہے اور یہ پیسہ یہ دیں گے، چاہے قسطوں میں دیں چاہے اکٹھا دیں. تو یہ وصولی بھی ان کو نظر آ رہی ہے جو ان سے ہونی ہے. تیسرا ٹوبیکو سیس. ٹوبیکو کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد ٹوبیکو جو ہے وہ ایک کراپ ہے اور ایگریکلچر ہے اور ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے صوبے کا، لیکن 250 ارب سے زیادہ ہر سال اس سے آتا ہے. انہوں نے اس صوبے کے ساتھ زیادتی کی اور وہ ٹوبیکو والی چیز کو اپنے پاس رکھ لیا جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. اس پہ جنگ لڑتے لڑتے اس پہ بھی کمیٹی بن چکی ہے، اور کوئی بھی اس کو ڈکلیئر یا تو 18ویں ترمیم واپس ہوگی اور یا پھر ٹوبیکو ایگریکلچر اور کراپ ڈکلیئر ہے، اس پہ ہمیں حق ملے گا. یہ بھی 250 ارب سے زیادہ پیسہ ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. یہ ساری چیزیں اب اس جگہ پہ آ چکی ہیں، اس دھانے پہ آ چکی ہیں کہ انہوں نے کرنی ہے اور یہ ہونی ہے، اور یہ صوبے کے لیے ہونی ہے. یہ صوبے کی وہ جنگ تھی، شاید پہلے والوں نے بھی لڑی ہو، اللہ نے شاید ان کے وقت میں یہ نہ کرنا ہو. اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کے وقت میں کوئی چیز وہ کرتا ہے، شاید اس وقت میں ہونے ہو. اللہ کرے گا کہ یہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو سرخرو ہوں گے اس چیز میں کہ ہم اپنے صوبے کا حق اپنے صوبے کو دلانے میں کامیاب ہوئے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ حکومت عمران خان کی ہے. یہ حکومت کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی بجٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو امینڈ کرنا، اس کے اندر انکلوژن کرنا، اس کے اندر ڈیلیشن کرنا، اس کے اندر انکریز کرنا، اس کے اندر ڈیکریز کرنا، یہ عمران خان کا اختیار ہے. عمران خان کا حکم پہ ہی سب کچھ ہوگا. اور اگر عمران خان کسی بھی وقت یہ کہتا ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو تو عمران خان کے اختیار کے اوپر عمران خان اس کو ختم کرے گا، تو ہم سب اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو اس لیے سازش کرنے والے جو ایک چیز کو بنیاد بنا کر ملاقات نہ کروا کر اس سازش کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، تو سازش کامیاب نہیں ہوگی. اور میں یہاں پہ آخر میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جی ملاقات کون کراتا ہے ملاقات. آج یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا جناب، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر بھی بات کریں گے. اپوزیشن لیڈر صاحب
میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہی بیٹھے ہوئے یہاں لوگوں نے، آپ کی پارٹیوں نے خود میڈیا پہ کہا کہ انٹرم گورنمنٹ جو بنی تھی اس میں ہمارے اتنے منسٹر تھے، اس کے اتنے منسٹر تھے، ہمارے اتنے منسٹر تھے. سارے کے ساری پارٹیاں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تھی. ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا، جبر ہوا، ہماری چادر چاردیوالی پامال کی گئی، ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی، ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا. آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی پشتو؟ کہاں تھا آپ کا رواج؟ کہاں تھی آپ کی روایات؟ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ یہ کروا رہے تھے. آپ کے وہ نمائندے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ نام بتا بتا کر برملا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، پولیس کو نام دے رہے تھے. اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں. آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس کو آپ کے لوگ نام دے رہے تھے اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا، تشدد کیا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ یا کلمہ اٹھا کے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہوا. میں کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دوں، میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا. 9 مئی ایک بہانہ ہے. میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، 9 مئی نہیں ہوا تھا. یہ 9 مئی کے راگ میرے سامنے کوئی نہ مارے. 9 مئی سے پہلے بھی میرے میں تشدد کیا گیا اور مجھے کہا گیا عمران خان کے خلاف بیان دو، بش ابھی کے خلاف بیان دو. میں آن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. اس وقت تو 9 مئی نہیں ہوا تھا. یہ نفرت تھی، عمران خان کو ختم کرنے کی سازش تھی. 9 مئی سے پہلے بھی تھی. 9 مئی بہانہ ہے صرف، اور میں اس کا گواہ ہوں. تو جناب آپ بتا دیں آج کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس ایوان کا آپ بھی حصہ ہیں، کہ 21 دن سے ہم کہہ رہے ہیں ایک ملاقات کا. یہ ملاقات اگر آپ نہیں کرا سکتے، آپ مان لو آج کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. ہمیں نام بتاؤ اس کا. آج بتاؤ نام. کہ اگر تم جمہوری ہو اور تمہارا ایک بجٹ ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی تو یہ مت کہنا ہمیں کسی نے کہا نہیں. ہم نے بار بار ہر فورم پہ کہا ہے. میں نے اس فلور پہ بھی کہا ہے، میں نے میڈیا پہ بھی کہا ہے، میں نے ہر فورم پہ کہا ہے. آپ یا تو کہہ دو کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، فیصلے کوئی اور کرتے ہیں، یہ مان لو تو ٹھیک ہے، معافی ہے آپ کو. یا پھر اپنے آپ کو جمہوری مت کہنا، کیونکہ جمہوریت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو پاکستان بنا ہے اس میں اسلامی نظام کے مطابق اقدامات کریں گے. پھر آپ اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو حرکات، جو قانون کی پامالی، جو اس ملک کے آئین کی پامالی، جو ہیومن رائٹس وائلیشن، اسلام کے مطابق، ہمارے رواج کے مطابق جو کچھ ہوا ہے، آپ اس پہ شامل تھے، یا یہ مان لیں. اور میں آخر میں، عمران خان صاحب اکثر مجھے ایک شعر کو بڑا پسند تھا، مجھے کہتے تھے، میں نے ایک موقع پہ ایک جلسے میں وہ شعر پڑھا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ وہ والا شعر پڑھنا جب میں تحریک کے لیے اٹھتا تھا. میں آپ کو ایک گوش گزار کرتا ہوں. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا.